حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام ان کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے حق کا بول بالا کیا۔ پروگرام آج کی بیٹھک میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد ملک۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہمارے وسیب کی پہچان اور ایک روشن چہرہ جناب پروفیسر ڈاکٹر امتیاز حسین بلوچ صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز شاعر، ادیب اور درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین ضلع مظفر گڑھ کی بستی نصرت خان والا سے ہے، جو کہ تحصیل کوٹادو اور ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے ہے۔ انہوں نے نہ صرف مظفر گڑھ، کمالیہ، ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ ایمرسن یونیورسٹی میں بطور HOD اردو ڈپارٹمنٹ خدمات سر انجام دی، اور آج کل ISP اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ جناب ڈاکٹر امتیاز حسین بلوچ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت السلام شکریہ۔ علیکم، کیا حال ہے سر؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں بیٹھک نیوز کا اور آپ کے پورے سسٹم کا۔ شکیل صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور شکیل صاحب جیسا میں نے کہا پرانی شناسائی ہے۔ میں آپ کے اخبار کا بھی معترف ہوں، جس جرأت مندی سے آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کے چینل کو بھی میں دیکھتا ہوں کیونکہ یہ نیٹ پہ موجود ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے، اور آپ کی صحافت اور آپ کی دیدہ دلیری، اور بلکہ دلیری کا میں دونوں لفظ ساتھ استعمال کر رہا ہوں، اس کا بھی میں معترف ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنا جو تعلیمی سفر ہے، کیونکہ آپ ایک دیہات کے دور کے ایسے گورنمنٹ اسکولوں سے یقیناً پڑھے ہوں گے، اس کے بعد آپ اس مقام تک پہنچے کہ آج آپ کے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ پبلک سروس کمیشن کے بھی، جو ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا تھا کہ 9 طلباء و طالبات جو ہیں وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو سلیکٹ ہوئے ہیں بطور لیکچرر، اور آپ پبلک سروس کمیشن کے ایڈوائزر بھی ہیں اردو کے۔ تو اپنے تعلیمی سفر، سلیکشن پہلی کہاں ہوئی، اس مقام تک کیسے پہنچے، یہ اپنا ذرا۔ جیسا آپ نے ذکر کیا، میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اب تو نہ کوئی گاؤں پسماندہ رہا ہے اور نہ کوئی بستی پسماندہ رہی ہے۔ لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو جب بارش آتی تھی، آندھی آتی تھی، تو چھت نہیں تھی سکول کی، اور ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے میں اور میرے سمیت باقی ہمارے ساتھی، اور ہمارا جو کھانا تھا وہ درختوں پہ بندھا ہوتا تھا، اور ایک مرتا کیا نہ کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں سر ارشد صاحب، یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ہی گول تھا، ایک ہی مقصد تھا، کیونکہ ہمیں صبح والدہ، جو کہ ہمارے علاقے کی پہلی پڑھی لکھی خاتون تھی، جن کا نام بی بی جی تھا، مریم میری والدہ کا نام ہے، لیکن بی بی جی، انہیں شوق تھا، میرے باپ کو شوق تھا، اور اتنا ذوق و شوق تھا پڑھانے کا، آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں وہ سائیکل پہ لے کے قصبہ گجرات تک ڈیلی خود چھوڑنے جاتے تھے، پھر بیٹھے رہتے تھے، پھر وہ لے کے بھی آتے تھے۔ تو ہم جتنے بہن بھائی ہیں سارے پڑھے ہیں، مجھ سمیت، اور یہ آپ دیکھیں کہ میرے سارے بھائی اچھے جابز میں گئے۔ اس میں سب سے زیادہ میں نمبر یہی والدہ کو اور اپنے والد کو دوں گا۔ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا ایجوکیشن کا سسٹم نہیں تھا۔ پھر میری جو سلیکشن ہوئی ہے وہ 87 میں، جن اداروں سے میں پڑھا ہوں، ہائی سکول گجرات سے میں نے میٹرک کیا، اور ڈگری کالج مظفر گڑھ سے میں نے BA کیا، جو وہاں ایک پرائڈ وال ہے، اس پہ میرا نام ہے ارشد صاحب، وہاں باقی دوستوں کا بھی نام ہے، میرا بھی نام ہے سر۔ تو اپنے کام کی بدولت اسی طرح سے سر میں نے BZU سے ایک اچھے نمبروں کے ساتھ MA کیا سر، اور BZU سے ہی PhD کیا، اور بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی میرا مادر علمی رہا جب میں نے ہائر ایجوکیشن میں آیا۔ میں 87 میں پہلے سلیکٹ ہوا تو کمالیہ میں لیکچرر جا کے لگا، پھر فوراً ہی مظفر گڑھ آ گیا اپنے مادر علمی میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ میں بیٹھا تھا گراؤنڈ میں، تو ینگ لیکچرر تھا، تو ایک بچہ آیا، اس نے کہا جی وہ ٹیچر کرسی مانگ رہے ہیں، آپ اٹھیں۔ میں نے اسے نہیں کہا کہ میں یہاں کوئی پروفیسر آیا ہوں یا میں لیکچرر ہوں، میں نے اسے کرسی دے دی۔ وہ بچہ اس اگلے دن آیا تو میرا دوست بن گیا، بڑا وہ خوش ہوا، تو کہنے لگا سر آپ نے مجھے بتایا نہیں، یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ میں نے کہا سر ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، اور اس پازیٹیوٹی کا مجھے آج تک بہت فائدہ ہوا ہے سر۔ میں مظفر گڑھ میں رہا، میں پھر مظفر گڑھ سے DG خان میں گیا، تو مظفر گڑھ میں بھی میں نے نا بچوں کے ساتھ بچوں کو پڑھانا، اور کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، تقریر کسی بچے کو چاہیے، میں کہتا ہوں بیٹے لکھو، املا نہیں آتی، پھر ساتھ ہی انہیں کہتا کہ چلو یار مجھے دکھاؤ، میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ میں وہاں مظفر کالج میں واحد ایسا ٹیچر تھا کہ جس کے پاس بچے اردو پڑھنے مفت آتے تھے، اور میں نے وہ بچوں کو، واقعی ہمارا وسیب ہے، ہمارا علاقہ ہے، اگر ہم خوش نصیبی سے سلیکٹ ہو گئے تو کیا بچوں سے پیسے لے کے ایسے گن رہے ہیں کہ تیری فیس 200 کم آئی ہے، تیری 500 کم آئی ہے، پورے کر۔
ایسا نہیں کیا ملک صاحب، اور دل پہ ہر داغ ہے، دماغ پہ ہر زخم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی بچے کو لوٹ کے کھایا ہو، نو۔ میں نے مظفر گڑھ میں رہتے ہوئے سب وہ جو دوست ہمارے ایم اے کرنا چاہتے تھے، عام طور پہ ٹیچر سر، انہیں کہا کہ یار آؤ میں تمہیں مفت گائیڈ کروں گا، بہت سارے پڑھ گئے، بہت سارے اس سے مجھے خود کو فائدہ، مجھے خود پڑھنا پڑتا تھا۔ ادھر گیا ڈیرہ غازی خان میں، تو وہاں ایک رسالہ جاری کروایا، اور وہاں شعبہ اردو میں ایم اے کی جو ایم اے کی ایجوکیشن تھی اس سے میں وابستہ تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ میں پانچ ایم اے کے پیپر پڑھاتا تھا۔ کیسے پڑھاتا تھا آپ دیکھیں کہ 3 میرے کلاس میں تھے، پھر وہ جب ٹائم ختم ہو جاتا تھا میں وہیں کہتا بچے بیٹھ جاتے تھے، 2 میں اور پڑھاتا تھا بچوں کو۔ غازی یونیورسٹی کا جو شعبہ اردو ہے میں وہاں بھی یعنی رہا، شعبہ اردو میں پڑھاتا رہا۔ پھر خانے وال میں گیا تو آپ دیکھیں کہ وہاں ایک دفعہ ایڈورٹائز آئی سعودی عرب کے لیے، تو وہ مجھے ایک کاغذ لا دیا لائبریرین نے، تو میں نے وہ درخواست لکھ دی جیسے خط لکھتے ہیں، اور میں سعودی عرب کے لیے سلیکٹ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب میں سعودی عرب کے لیے سلیکٹ ہوا، امبیسی کالج میں 70 بندوں کو انہوں نے انٹرویو کیا سر، ہمارا ٹیسٹ ہوا، اور ایک ہی سیٹ تھی، اس میں ملک صاحب میں سلیکٹ ہوا۔ اور وہ کیسے ہوا؟ میں سمجھتا ہوں میری والدہ کی دعا، میرے والد کی دعا، میرے اللہ کا کرم، اور یہ بچے جو میرے ساتھ لگے رہے، جن کا میں نے آپ کو نقشہ بتایا ہے، جن کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، ان کی دعائیں، اور وہ آج تک میرے پاس موجود ہیں۔ ایمرسن کالج میں اختصار کے ساتھ بتاؤں گا کہ میں 9 میں آیا، 2009 میں 26 دسمبر 2009 میں امبیسی کالج میں رہا، تو وہاں میں اردو کا ہیڈ تھا، اور وہاں بھی میں نے کمیونٹی میں یہ بچوں کو کہہ رکھا تھا کہ جس بچے کو وہاں آتے تھے سر اے لیول او لیول والے بچے، کہ جس کو اردو کا مسئلہ ہے، میرا بالکل جو شگا کہتے ہیں جی، میرا فلیٹ بالکل امبیسی کالج کے پشت پہ تھا، ساتھ ہی تھا، تو میں نے پاکستانی کمیونٹی کو کہہ رکھا تھا کہ یار جس کے بچے کو اردو کا مسئلہ ہے تو میرے پاس الحمدللہ رات کو 1 بجے تک رونا رہتی، وہ بچے بیٹھے ہوتے تھے، سورے کوئی یہ پڑھ رہا ہے کہ وہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے تختیاں لکھوائی ہیں وہاں، وائٹ سلیٹیں لکھوائی ہیں بچوں سے، ان کی املا درست کرنے کے لیے، خط درست کرنے کے لیے۔ یہ ایک محبت تھی سر، یہ ایک ایسا صدقہ تھا سر جو جاری رہا، اور بچوں کی محبت کی بدولت اسی طرح سے جدہ میں جتنی ادبی محفلیں ہوتی تھیں اس میں ایکٹیو رہا، اور وہاں بھی میں نے کام ہی کیا۔ وہاں کی یادگاریں بھی ابھی جو میری غیر مطبوعہ 3 کتابیں پائپ لائن میں ہیں، ایک کتاب ایسی بھی ہے کہ جو بالکل وہاں کے حوالے سے ہے، کیونکہ میں مکہ میں بھی رہا، مکہ میں بھی میں نے گھر لیا، کچھ 2 سال میں نے وہاں جو ہے نا گزارے، اور جدہ سے ڈیلی بسیں جاتی تھی، میں وہاں رہتا تھا۔ تو جب میں واپس آیا تو ایمرسن کالج میں آیا، یہاں کی یادگار آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے بتایا ایک ایسی زبردست اردو کی لائبریری ہے جو میری کاوش سے، اور ایمرسونین جو پرانے ہیں، جو اس وقت تنظیم بھی چل رہی ہے، جو کالج کے زمانے کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ سب سے قدیم ادارہ ہے اس وسیب میں جناب، جو گورنمنٹ کالج کے بعد جس ادارے نے سب سے بڑی تعلیمی خدمت سر انجام دی وہ ایمرسن کالج۔ ایمرسن کالج 1920 میں قائم ہوا، اور جب میں یہاں آیا تو میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اردو الگ کوئی شعبے کی لائبریری ہونی چاہیے۔ پھر میں نے ایمرسونین سے بات کی، ایمرسونین نے ہماری بڑی ہیلپ کی، انہوں نے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں فراہم کی، کرسیاں، الماریاں۔ پھر ایک یوں سمجھیں کہ میں ایک دن ایک واقعہ ہوا، ایک اتفاق ہوا کہ ایک دن میں چھٹی کر کے نیچے اتر رہا تھا، اور چھٹی میری 5 بجے ہوتی تھی، تو باقی لوگ چلے جاتے، میں بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ میں ایسا تھا کہ ڈی ایس اے بھی تھا، اور شعبے کا ہیڈ بھی تھا، کوآرڈینیٹر بھی تھا، چپڑاسی بھی خود تھا سر، حاکم بھی خود تھا، محکوم بھی خود تھا، اور بچے بھی میرے ساتھ رہتے تھے۔ یہ بالکل سچ ہے سر کہ میرے پاس ایسا نہیں ہوتا تھا، میں بچیوں کو بھی کہتا تھا بیٹا جاؤ، اور بچوں کو کہتا تھا جاؤ، تو بڑی مشکل سے، وجہ کیا تھی سر کہ بچوں کے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک ٹیچر آیا ہے تو کلاس خالی، میں خود چلا گیا، اور یہ سچ ہے سر، اس چیز کا مجھے صلہ بھی ملا۔ میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، وہ جو ہے نا تصویریں بنوا رہا ہے، اس کا بندہ ساتھ ہے، ڈرائیور تھا شاید یونیورسٹی کے اندر؟ یونیورسٹی، یہی ایمرسن ان دنوں آپ یہ عہدیدار بھی ہیں ایمرسونین کی؟ جی جی بالکل، میں ایمرسونین میں اس کا وی پی بھی ہوں، وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں، ہمارے اچھے خاصے بڑے ایک تنظیم ہے، بڑی باڈی ہے۔ تو ایک بندہ مسلسل رو رہا ہے سر، میں نے ان کا انتظار کیا، جب ان کی تصویر بن گئی میں ان سے ملا، جس کا نام معلوم ہوا کہ یہ ہے ڈاکٹر انجینئر تصور علی خان صاحب۔
تو میں ان کے ساتھ گیا، تھوڑا سا ان کو گائیڈ کیا جیسے ہوتا ہے وہ، چونکہ میں نے پھر جب تعارف ہوا تو انہوں نے بتایا میں یہاں سے پڑھا ہوں اور میرا سیشن جو ہے یہاں وہ ہے، میں 79 میں فارغ ہوا اور میرا وہاں ایچیسن میں نہیں ہوا تھا داخلہ، سادہ پبلک اسکول میں نہیں ہوا، بہاولپور میں وہاں نہیں ہوا، اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ حیران ہوں گے اس وجہ سے نہیں ہوا کہ میرے والدین کے پاس، اس کے والدین SDO تھے، تو وہ کہتے ہیں جی ان کی حلال کی کمائی تھی، داخلہ نہیں ہوا، میرا یہاں داخلہ ہوگا، یہاں فیس کم تھی، میں نے ٹیسٹ دیا۔ تو میں اس ادارے کو جب بھی آتا ہوں، امریکہ میں وہ رہتے ہیں جی، میں اس کو آ کے ہمیشہ وزٹ کرتا ہوں، اور یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ میری پرانی یادگاریں تھیں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارا ایمرسونیا نے، انہوں نے سر ہمیں لائبریری کے لیے پیسے دیے جس سے لائبریری قائم ہوئی، ابھی وہ آئے تھے وزٹ کیا انہوں نے، اور اب انہوں نے اسٹوڈیو قائم کرنے کے لیے مطلب فنڈنگ کی ہے۔ اسی طرح سے وہ اس یونیورسٹی کو سر، اور انہوں نے سارا کہہ دیا ہے کہ جو آپ جو بھی پلان کریں گے، انہوں نے کہا میری وصیت ہے، میں نے اپنی زندگی میں وصیت کے لکھ دیا ہے کہ میری جائیداد کے 3 حصے جو ہے نا، ایک حصہ ماڈل سکول جہانیہ، وہاں بھی وہ پڑھے، ایک حصہ جامعہ اور ایک حصہ اس کا ایمرسن کے لیے۔ میرے دوستوں نے، ہم ایمرسونین نے اور یونیورسٹی انتظامیہ نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ سر اپنی زندگی میں کچھ کر دیں، تو انشاءاللہ وہ کچھ ایسا کر دیں گے، کوئی بڑی چیز بنا دیں گے وہاں، جس سے اس وصیت کو سر فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اب کوئی بھی ضلع جو ہے وہ پسماندہ نہیں رہا، جی میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا، کیوں نہیں پسماندگی؟ کیا آپ کے اور میرا ضلع مظفر گڑھ میں آج تک یونیورسٹی بنی، کوئی مال بنا، کوئی ریلوے اسٹیشن کو اپڈیٹ کیا گیا، کیا سہولیات ہیں؟ کوئی شک نہیں کہ یہ انجینئر ڈاکٹر تصور علی خان جیسے لوگ امریکہ میں جا کر اور وہ اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دے گا۔ تو آپ جو اس وسیب کے خاص طور پر مظفر گڑھ کے ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، تو مظفر گڑھ کے لیے، یونیورسٹی کے لیے یا اس کی بہتری کے لیے، ظاہر ہے آپ کے بھی تعلقات ہیں، اچھے اچھے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کوششیں کی؟ سر میں عرض کروں آپ کے سامنے ہے کہ ایک غضنفر بگسی نے بہت کوشش کی، خیر محمد بدھ ملک صاحب نے بڑی کوشش کی، اور بہت سارے نام ہیں جی، میں ایک لمبی تفصیل ہے، میرے خاندان نے بہت کوشش کی جی، میرا چانڈیا برادری سے تعلق ہے، MPA اجمل خان چانڈیا، وہ جو ہے منظور خان چانڈیا ناکام ہوئے اور اجمل خان بن گئے، اور اجمل جو ایکٹیو ہے سر، اس سے بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ مہربانی کریں، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، آپ یونیورسٹی بنائیں۔ پسماندہ دیکھیں اقتدار جو ہے، میں نام نہیں لیتا سر، پاکستان کے قیام سے لے کے لمحہ موجود تک آپ یہ دیکھیں کہ مظفر گڑھ میں کون سی کرسی اقتدار کی نہیں ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی ہم قیدی تخت لاہور کے، تو خدا کے بندے یہ تو حساب کریں، یہ یوم حساب یہاں کے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے سر، بڑے بڑے لوگ آئے اور اقتدار کی کون سی کرسی ہے سر، میں نام نہیں لیتا، صدر پاکستان رہے، وزیر اعظم رہے، گورنر، وزیر اعلیٰ رہے، میں یہی دوستوں کہتا ہوں کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو یہاں کا اشرافیہ تھا اس نے عوام کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ جس برادری میں جائیں، مجھے اپنے بچوں پہ فخر ہے، مجھے شہید صاحب فخر ہے اپنے بچوں پہ کہ میرا ایک عزیز جو ہے وہ اس وقت جنرل سرجن ہے، اور وہ علی پور میں بھی جاتا ہے، اور وہ مظفر گڑھ میں بھی ہے DHQ میں، ڈاکٹر غلام اکبر خان چانڈیا، وہ نشتر میں نہیں آیا سر، کسی بڑی جگہ۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں نے ڈاکٹر جو ہے وہاں انجینئر ڈاکٹر، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ سیاست میں جب عام آدمی ہے اس نے فائدہ کیا ہے، اس نے جو ہے نا کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے اس کے خاندان کو صرف فائدہ ہو اور یہاں کے عوام کو، لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ اقتدار ہمارے اشرافیہ کے پاس جو رہا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا سر، آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارا ضلع افرادی قوت کے اعتبار سے سر پسماندہ نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں بنا، اس میں اشرافیہ سے بنا۔ اس میں دوسری بات ڈاکٹر صاحب آپ درویش صفت آدمی ہیں، سچی باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کی، پھر میں اسی بات پر پھر آؤں گا کہ چانڈیا برادری سے تعلق ہے آپ کا، مظفر گڑھ کی سیاست میں چانڈیا اور یہ جو دستی برادری یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے میں رہے ہیں، اور میرے ناقص علم کے مطابق یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی دستی کی بجائے، دستی بھی MLA ہیں جمشید خان صاحب، لیکن آپ کی برادری کا پہلی دفعہ کوئی نمائندہ پنجاب اسمبلی تک پہنچا، اس سے پہلے چانڈیا برادری کا کوئی نہیں پہنچا۔ تو پھر میں وہی عرض کروں گا کہ آپ کا ان برادری سے بھی تعلق ہے،
آپ اثر رسوخ والے آدمی بھی ہیں اور وہ صحت کے لیے بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے جی ان کا تعلق بھی موجودہ حکومتی جماعت سے ہے، جی تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ مظفر گڑھ کو یونیورسٹی بنوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ آپ بھی کوشش کریں گے اس کے جی لیے؟ سر، میں عرض کروں کہ جب بھی اجمل خان چانڈیا کی کوئی پوسٹ آئی ہے اور جب بھی ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، کسی شادی میں ہوئی ہے، کسی کل خانے میں ہوئی ہے، میں ان کا استاد ہوں۔ اس کا ایک بھائی بھی اقبال خان چانڈیا بھی میرا شاگرد ہے، اکرم خان چانڈیا میرا شاگرد ہے۔ اجمل مجھ سے براہ راست نہیں پڑھا لیکن وہ بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے یہ بات کی اور اب آئی ٹی یونیورسٹی پہلے وہ بنائے گا، اس نے یہ کام کر لیا ہے، اور انشاءاللہ سر بہت جلد آپ کو تھل چوک سے آگے، یعنی وہ جو انڈس ہاسپٹل ہے اس سے آگے، دیکھیں سر وہاں اس کی کئی انفرادی کوششیں ہوئی، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ اقتدار جو ہے کسی عام آدمی کے پاس جب آتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ ثمرات سامنے آتے ہیں، اور یہ برادری کا پریشر بھی ہے اور اس وسیب پر پریشر بھی ہے، کیونکہ یہ ایک عام آدمی ہے تو یہ کرے گا سر، اور یہ انشاءاللہ آئی ٹی یونیورسٹی کے لیے اس نے وہاں سے کوشش بھی کی، اور انشاءاللہ یہ اگر یہ سلسلہ رہا جو یعنی حکومتیں ہیں تو یہ ضرور سر کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا اس وقت تعلیم جو ہے وہ ایک منافع بخش کاروبار میں تبدیل نہیں ہو چکی؟ ایک عام آدمی، میں پھر اپنے ضلع کی طرف بات کروں گا، ڈی جی خان چلے جائیں، لیا چلے جائیں، دور دراز علاقوں کی بچیاں خاص طور پر اعلیٰ تعلیم سے محروم ہیں، اس لیے کہ والدین یا تو بھیجنا نہیں چاہتے یا وہ افورڈنگ نہیں ہوتے، تو کیا ہمیں اس کے لیے مل جل کر کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس آئی ایس پی سے آپ کا تعلق ہے، آئی ایس پی سمیت اب جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہیں، بہت بڑے سرمایہ داروں نے یونیورسٹیاں تو بنا دی، تعلیمی ادارے تو بنا دیے، لیکن اس میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ میں آئی ایس پی کی بات نہیں کرتا، دیگر یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، اس میں وہ فیکلٹی نہیں ہے۔ اب میں یہاں ٹائم یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو آ کر یونیورسٹیاں تو بنا لیتے ہیں، یعنی چند مرلوں میں کہہ لیں آپ یا 2-4 کنال میں، اس کو یونیورسٹی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں، تعلیمی ادارے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا اب ہم اس تعلیم کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ تعلیم کو کاروبار کی اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ کھاتے پیتے گھر سے ہے وہ تو پڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ جیسے بہت کم لوگ ہیں جو محنت کر کے اوپر آئے ہیں، مزید بھی لوگ آتے ہیں، یہ جو کاروبار بن چکا ہے اس بارے آج آپ کھل کر ضرور اظہار فرمائیں۔ دیکھیں ملک صاحب، میں اس سے نا آپ کے نقطہ نظر سے بالکل متفق ہوں، لیکن ایک چیز ہے سر کہ ہمیں اگر اداروں کو ہم موازنہ کرتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں جہاں کام کر رہا ہوں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لے آئیں، میرے ہر فیکلٹی کے پاس ایک کمرہ ہے، اور ہر فیکلٹی ممبر جو ہے نا، میرے پاس 4 پی ایچ ڈی ہیں سر، اور چاروں کے پاس الگ روم ہے، اور ہر کلاس میں ادھر بھی اے سی لگا ہوا ہے اور ہر کلاس میں بھی اے سی ہے سر۔ اچھا، یہ حال آپ آئی ایس پی کے جس بھی اس میں جائیں، آپ کو ہر فلور پہ اور ہر جگہ تمام جدید ترین سہولتیں نظر آئیں گی کہ جس میں بچے رہ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات میں ضرور مانتا ہوں کہ جب بچے پڑھنے آتے ہیں تو انہیں جو ویکنڈ کلاسز ہیں ان میں تھوڑا سا جیسے ایک مجموعی زوال آیا ہے، بچے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہماری حاضری میں ہمیں رعایت دی جائے، بلکہ مجھے گلہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمیں حاضری میں رعایت دی جائے، ہمیں پڑھائی میں رعایت دی جائے، ہمارے نمبر زیادہ لگائے جائے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے سر، وہاں کی میٹنگز ہماری جو ایچ او ڈیز کی ہوتی ہیں، انتظامیہ کی ہوتی ہیں، کبھی بھی انہوں نے مداخلت نہیں کی، جس ٹیچر نے جتنے نمبر لگائے کوئی کسی پہ وہ نہیں ہے۔ بچوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں دوسرے اداروں کو ڈسکس نہیں کرتا، اس لیے ہر ایک کو اللہ توفیق دے۔ میں نے یہ دیکھا، آپ بھی ضرور تشریف لیں، آپ دیکھیے تو آپ کو ہر شعبے میں ایک سسٹم نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے سر کہ وہ فیس لی اور جیب میں ڈالو گھر چلے گا، ایسا نہیں ہے سر۔ میں ان کی طرف سے وہاں میں پڑھا ضرور رہا ہوں، میں ان کا ایچ او ڈی ضرور ہوں شعبہ اردو کا، لیکن یہ آپ بالکل بنظر غائر آ کے دیکھیں، خود مشاہدہ کر لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے جو کچھ یہاں سے حاصل کیا ہے وہ اسی ادارے پہ لگایا۔ اکثر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، یقیناً آئی ایس پی میں یہ سہولیات ہوں گی، لیکن میں پھر کسی یونیورسٹی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ ملتان میں ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو سربراہ ہیں یا آنر ہیں، ان کی اپنی ڈگری فیک ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ جی جی، یعنی جو بندہ ایک یونیورسٹی بنا کر بیٹھا ہوا ہے بزنس کے حوالے سے، اور اس یونیورسٹی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے،
اب آپ نے خود بات کی کہ جب آپ ویکینڈ پر کلاسیں لگاتے ہیں تو ایک عام آدمی، ابھی پچھلے دنوں ایک لا اسکینڈل رہا ہے، اور وہ میں کریڈٹ دوں گا بیٹھک نیوز کو، خاص طور پر روزنامہ بیٹھک کو، کہ انہوں نے اس کو اجاگر کیا اور سپریم کورٹ تک پہنچا، اس میں لوگ وائس چانسلر سمیت اس میں برطرف بھی ہوئے، جی بالکل ابھی تک اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ جی کیا یہ حقیقت نہیں ہے، تلخ حقیقت ہے کہ آپ بی ایس ڈگری کے لیے، ایم فل کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ تو لے لیتے ہیں، آپ بھاری رقوم بھی ادا کرتے ہیں، لیکن وہاں سٹڈی نہیں ہوتی، ویکینڈ کے نام پر، حاضری کے نام پر ڈگریاں دے دی جاتی ہیں، بلکہ ڈگریاں اب بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، اصل میں جو آپ جس معاشرے میں بیٹھے ہیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ آپ جتنا بھی اچھے کی رپورٹ دیں، آپ مجموعی زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا ہر طبقہ اپنے اپنے طور پہ اس پوری صورتحال کا ذمہ دار ہے، کوئی ایک بندہ نہیں ہے سر۔ دیکھیں، جو بچے داخلہ لے رہے ہیں، اور جب بھی میں استاد ہوں، جب بھی بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے، بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ ایک بچہ اٹھ کے آ کے کہتا ہے کہ جناب ہم نے داخلہ لیا تو ہماری حاضری لگنی چاہیے، نمبر بھی آنے چاہیے۔ میں نے کہا کیسے آنے چاہیے؟ یہ حاضری کیسے؟ آپ نہیں آئیں گے تو نہیں ہوگی نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حاضری سر سامنے ہے، نیٹ پہ ہے، ہمارے بچے آ رہے ہیں تو حاضری نیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان تک بھی رسائی ہے۔ اچھا، یہ اداروں، یہ ہے توفیق سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ادارے رجسٹریشن دے رہے ہیں، ایچ ای سی دے رہا ہے نا سر، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا پراپر عمارت ہے، کیا پراپر فیکلٹی ہے، کیا یہ جو سارا نظام بنا ہوا ہے، یہ جو ہمیں پورا انفراسٹرکچر دکھایا جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ ان لوگوں کو اس کورس کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے۔ پوری کمیٹیز ہیں سر، پورا ایک سسٹم ہے، کیا وہ سارے لوگ جو ہے خدا کو جواب دہ نہیں ہیں؟ ایسے بہت سارے ادارے ملک صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہ جن کی رجسٹریشن ضبط ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اکبر نے کہا تھا کہ ایسی کل کتابیں ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے۔ بہت خوب۔ اب یہ جو حالت ہے، یہ بچے پڑھ کے کیا کریں گے؟ سر میں ایڈوائزر ہوں سروس کمیشن کا، میں 2 لینے جاتا ہوں۔ سر آپ یقین کریں کہ اگر ان سے پوچھیں کہ پاکستان کب بنا تھا، کس نے بنایا تھا، لیاقت علی خان کون ہے، یہ اب ان بچوں کو یہ 3 سوال شاید ایک ترتیب کے ساتھ نہ آئے۔ اور یہ کیا وجہ ہے؟ یہ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ادارے کھل گئے ہیں۔ دوسرا، آپ نے فیسوں کا اٹھایا سوال، سر میں عرض کروں کہ ہمارے ایک چیز جو ہے نا، مسنگ لنک ہے۔ ہر بڑے ادارے میں الومنائز ہوتے ہیں، جیسے جی سی لاہور ہے سر، جو اب یونیورسٹی بن گئی، ادھر بھی الومنائی ہے سر، ادھر امرسن میں بھی اب بنا ہوا ہے۔ جتنے بڑے ادارے ہیں، ان کا سب سے بڑا مقصد الومنائی کا کیا ہوتا ہے؟ جو بچے پڑھ کے گئے ہیں وہ سر باقاعدہ بچوں کی فیس کا اہتمام کرتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں۔ اور یہ اداروں کو چاہیے سر، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے سر؟ یہ اپنے بچوں کو بلائیں جو پڑھ گئے ہیں، وہ آ کے دیواروں کو، میں نے یہ منظر دیکھا ہے سر کہ لوگ آ کے دیواروں کو دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں۔ سر میں باہر رہا ہوں، میں سر آدھی دنیا دیکھی ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پاکستانی بہت امیر ہیں سر، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ یقین دلا دیں، آپ ان کو اس بات پہ قائل کر لیں، تو وہ آپ کے بچوں کو بالکل فنڈنگ کر سکتے ہیں، اداروں کو فنڈنگ کر سکتے ہیں سر۔ یہ جو بچے تعلیم سے رہ گئے ہیں، جو معیاری اداروں میں نہیں جا رہے، یہ سر مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ یہ ادارے بھی الومنائی بنائیں اور ہم لوگ رابطہ کریں۔ جو سربراہ ادارہ ہے ہر وقت گورنمنٹ کی طرف سے نہ دیکھتے رہے، مجھے بتائیں کہ جس کو دھکا آتا ہے وہ گورنمنٹ کو گالی دیتا ہے یا پاکستان کو گالی دیتا ہے۔ سر میں مانتا ہوں کہ نمیبیا جیسا ملک بھی جو ہے نا، وہ ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا ذمہ دار ہے، لیکن جب آپ کو سر جس کے گھر میں دانے ہوتے ہیں اس کے کملے سیانے ہوتے ہیں، اور جب آپ کا جو اب مالی صورتحال ہے، جہاں آپ پہنچ چکے ہیں، اگر آپ ایک فول پیراڈائز میں رہتے ہیں تو یہ بڑی غلط بات ہے سر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کھڑے ہوں، کوئی ہمیں سر کوئی چیز دے کے نہیں جائے گا، اور دے گا تو اپنے مفادات کے تحت دے گا۔ تو ہمارے اداروں کو اٹھنا چاہیے، الومنائز بنانے چاہیے، پرانے بچوں کو آپ جمع کریں، آپ کے مسئلے حل ہیں سر۔ یہ ہم نے یہاں میرسن میں کر کے دیکھا ہے سر۔ گورنمنٹ سے دیکھیں، میں نے جس لائبریری کا ذکر کیا، آگے ایک بندے کا میں نے سر ذکر کیا، اور آپ دیکھیں ایسے کئی لوگ ہیں سر جو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو یہ پروگرام ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ بھی ہے سر کہ آن لائن جب آپ ایجوکیشن بیٹ آپ کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے اس کو سنتے ہیں، وہ کئی رابطہ کرتے ہیں،
تو یہ ایک آپ کا اہم فریضہ ہے سر کہ ایسے اداروں کو جس طرح سے، جیسے آپ نے کیس کا ذکر کیا، مجھے پتہ ہے کچھ بچے اس میں بڑے، یعنی وہ تو ختم ہو گئے نا جی، ان کا تو فیوچر ختم ہو گیا۔ یہ آپ کے اس بیٹھک کا، اخبار کا، ان خبروں کا بڑا فائدہ ہوا کہ ان بچوں کا وہ فیوچر بچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کی طرح آپ ان اداروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی بند ہونے چاہیے سکریننگ ہونی جو کاروبار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی شخصیت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، حاصل مطالعہ کتاب ہے، حرف پر انگشت، جلیس کی کہانیاں، اسی طریقے سے فقہات جلیس، اردو کی نشو و نما میں اولیاء کرام کا کام جیسی، اور غالباً آخری جو تصنیف ہے آپ کی وہ ہے ملتان کی ایک معروف شخصیت، بہت بڑا نام جناب سید حسن رضا گردیری صاحب کے حوالے سے جی جی آپ نے ان کی شخصیت پر، اور اس کتاب میں تقریباً اس کتاب میں آدھا حصہ جو ہے وہ تاریخ ملتان ہے۔ جی جی ایک تو ہمارے ناظرین کو ان کے حوالے سے بتائیے، دوسرا مزید کون سی ایسی کتابیں ہیں جو آنے والے وقتوں میں منظر عام پر آئیں گی؟ ایک تو ایک سفر نامہ ہے میرا جبل ہندی کے نام سے، جو میں ظاہر خلیج میں رہا اور اسفار بھی مختلف کیے، سفر بھی کیے، اور پھر مقامات مقدسہ کی وہ، اور پھر میں نے جیسا بتایا کہ میں جب رہا تو ظاہر والدہ بھی میرے ساتھ گئے، تو ایک تو جبل ہندی ایک سفر نامہ ہے میرا، اور اس میں وہی باتیں ہیں۔ پھر ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا کہ سر جو انٹیریئر ہے سعودی عرب کا وہ کیا ہے سر، آپ کے سامنے ایک اور چہرہ ہے سر۔ سعودی عرب کا ایک انٹیریئر ایسے ہے جیسے آپ کا ہے سر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے سر۔ جو وہاں کا دیہات ہے سر، وہ وہی مسائل ہیں جو سر آپ کے پاس ہیں۔ تو یہ ایک اس میں ہے، کچھ چیزیں نئی ہیں سر، انشاءاللہ جب چھپے گا۔ اور دوسرا سر جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک سفر ہے سر کتاب کا، قلم کا۔ میں مریض ہوں سر، مجھے آرام نہیں آتا سر، اور حسن رضا گردیری والی جو کتاب ہے وہ میں نے محبت میں لکھی۔ میں نے گردیری صاحب کے پاس بڑی بڑی شخصیات کو دیکھا، وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں ان سے سیکھتے تھے، میں بھی وہاں سے۔ اچھا مجھے نا ایک عجیب واقعہ ہے سر، میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جب شاہ گردیز ملتان میں آئے تو وہ نا ان کے بارے میں ایک جیسے ہوتی ہے کہانی ہے، سینہ بہ سینہ کہانی، کہ وہ ان کے ہاتھ میں ناگ کا کوڑا تھا، ان کے ہاتھ میں ناگ تھا اور زہریلا ناگ تھا، اور وہ شیر پہ آئے ملتان میں۔ تو حضرت جمال الدین جو تھے یہاں، یہ جو حافظ جمال الدین ہے، انہوں نے ان کو دودھ کا گلاس بھیجا، کہ اس کا جس کا مطلب یہ تھا کہ ملتان میں تو سارے پیر ہی پیر ہیں، آپ ایک اور آ گئے ہیں، یعنی اس کا مقصد یہی تھا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر گلاب کے پھولوں کی پتیاں دودھ کے اوپر جو ہے نا رکھ کے دوبارہ ایک اور دودھ کا گلاس، کہ میں جو ہے نا اس طرح سے رہوں گا۔ سر ملتان بہت پرانا شہر ہے، روم کا ہم اثر شہر ہے۔ میں نے اس کی تاریخ کے 2 چیپٹر ہیں سر۔ یہ جو آپ کی ملتان ہے سر، یہ قلعے کی جو دیوار ہے، یہ جو النگ کا علاقہ ہے، اس کے نیچے سر جو سرنگیں ہیں، ملتان جیسا خوبصورت شہر سر کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ میں نے اسی میں شروع جو اس کے حصے ہیں 2 چیپٹر، اور بڑا منظم سر۔ آپ یہ دیکھیں کہ رات کو پہرا ہوتا تھا، جو وہ برجیاں بنی ہوئی ہیں سر۔ اور اب میں نے ایک ٹی وی پہ بھی، پاکستان ٹی وی نیشنل جو اب یہاں کا چینل ہے، اس پہ پروگرام بھی کیا، کچھ قسطیں اس کی، عامر شہزاد صدیقی میرے ساتھ تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سر اب وہاں ان برجوں پہ جہاں پہرے دار بیٹھتے تھے وہاں لکڑی کے ٹال بنے پڑے ہیں۔ جہاں سکندر کو سر تیر لگا تھا وہاں بری حالت ہے، نیچے میں بتا نہیں سکتا سر، آپ صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو بکو جاتے ہیں اور جو باتیں وہ آپ جانتے ہیں، اور میں نے وہ ٹی وی پہ بھی کہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ملتان بہت عظیم ہے، ذی شان ہے، اور یہ جو شاندار اس کی ہسٹری ہے، اس کو لوگوں کے پاس جانا چاہیے سر۔ آپ کے پاس جو سیاحت ہے وہ مسنگ لنک ہے، آپ جدھر سے پیسہ کما سکتے ہیں، لوگوں کو بلا سکتے ہیں، یہ چیزیں دکھا سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز آپ نیٹ میں ڈالیے۔ ملتان بہت زیادہ وہ جو ہے ایک ایسا شہر ہے کہ جس کو قدیم شہروں میں مانا، ہڑپا، منجو دڑو، ملتان، روم، ان کی ہسٹری بہت قدیم ہے سر، اور آپ اس کو اگر دیکھیں گے یا اس پہ کوئی کام کریں گے تو آپ کو خود ہی شہرت ملے گی، خود ہی فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بطور شاعر آپ کی ایک بڑی مشہور غزل جس کا پہلا شعر کچھ اس طرح ہے کہ زندگی ہاتھوں کی لکیروں میں کٹ بھی گئی، جی جی کاتب تقدیر نے لکھا نہ نام دوبارہ اپنا۔ ایک تو ہمارے ناظرین کو اپنی یہ غزل پیش کریں، دوسرا پروگرام ایف ایم میں 101 میں بھی آپ غالباً شام 4 سے 6 بجے تک پروگرام کرتے ہیں، بس اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو اپنی آواز میں کچھ شرح کیجیے، اردو سنیں۔
اصل میں ایسا ہے کہ وصف سے ڈاکٹر خالد اقبال وہاں تھے جب اس کے انچارج تھے، تو انہوں نے کہا آپ نے امتیاز ایسا ہے کہ ہمارے پاس پروگرام ضرور کریں. اس میں 10-12 سال اب مجھے ہو گئے ہیں، اور یہ جو غزل ہے اس کا پس منظر یار میں آپ کو بتاؤں تو آپ انجوائے کریں گے. میرے ایک دوست کی کال آئی کہ یار میری مسز جو ہے نا وہ روٹھ گئی ہے، اور کوئی تمہارے پاس غزل. میں نے کہا غزل تو نہیں ہے، 1-2 مصرے پڑے ہیں. مطلب مصرے روٹ گئی ہیں اس پر غزل ہیں؟ ہاں نہیں میری یاد تو سننا جی. تو وہ کہنے لگے نہیں ایسی غزل جو اب میرے کام آ سکے. میں نے کہا نہیں میں غزل لکھ دوں گا، پتہ نہیں تیرے کام آتی ہے یا نہیں آتی. میں نے اس سے سرائکی میں کہا میں کہ یار ساری تو نہیں رس دی ساری اچھا یہ اچھی بات ہے کہ لیکن میں ایک بات بتاؤں سر، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا ایک بیٹا خود پروفیسر ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری مسز کی وجہ سے بچے پڑھے ہیں. اور جس گھر میں ابھی پروگرام سے پہلے بھی کہہ رہا تھا، جس گھر میں خاتون، اور میری مسز کوئی پڑھی لکھی بھی اتنی نہیں ہے سر، لیکن یہ ہے کہ اس نے کیئر کیا بچوں کی. غزل میں سنا دیتا ہوں اس دوست سے معذرت کے ساتھ، لیکن سر میں نے ان کا نام نہیں لیا سر. میں غزل سناتا ہوں اس کے کچھ شعر سر. میں نقش بناتا ہوں سر شام لب دریا، کشتی میں رکھے دریا، سفر جاری ہے اپنا. زندگی ہاتھوں کی لکیروں میں کٹ بھی گئی، زندگی ہاتھوں کی لکیروں میں کٹ بھی گئی. کاتب تقدیر نے لکھا نہ نام دوبارہ اپنا. نین سے نین ملے، نین سے نین ملے، دل نہ ملے دل سے بھی گئے. اے مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا کیا تھا اپنا. میں نقش بناتا ہوں سر شام لب دریا، کشتی میں رکھے دریا، سفر جاری ہے اپنا. میں حرف مقرر نہیں ہوں مجھے یاد نہ کر، میں حرف مقرر نہیں ہوں مجھے یاد نہ کر. ٹوٹا ہے تاروں سے جڑا، ٹوٹے ہوئے تاروں سے جڑا ہے ساز ہے اپنا. ہم لوگ محبت کی ردا پہن کے نکلے، سنگ زنی پھر بھی رہی مقدر اپنا. یہ کچھ اشعار ہیں سر. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا. شکیل صاحب کا بہت شکریہ، بیٹھک کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک سابق اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتایا کہ ایک دن وہ ایمرسن یونیورسٹی میں اپنی مادر علمی کو دیکھ دیکھ کر دیواروں پر رو رہا تھا. غالباً ان کا نام ہے ڈاکٹر انجینئر تصور حسین علی خان، یا تصور علی خان. تصور علی خان. جی جی. تو ان جیسے لوگوں سے بھی میں آپ کی پروگرام کی توسط سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اگر امریکہ میں ایک کمپنی چلا رہے ہیں جی جی. اور یہاں بیٹھ کر بھی وہ ہمارے اس وسیب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسپیشل ہمارے اس سرائکی دھرتی کے لیے، تو وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. اور آپ سے بھی یہ میں گزارش کروں گا کہ ہماری جو چیف منسٹر ہیں جناب مریم نواز شریف صاحبہ، وہ آج جہاں اور انقلابی اقدامات اٹھا رہی ہیں، تو اس بات کو بھی فوکس کریں کہ اس وقت کم از کم اور کچھ نہیں تو جو سردار کوڑے خان سکول ہے اس کی اراضی بھی غالباً ہزاروں ایکڑ میں ہے، تو کم از کم مظفر گڑھ کو ایک یونیورسٹی تو لازمی دیں. اس بارے میں آپ کے ذریعے سے میں تصور علی خان صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس بارے میں اپنا کردار ادا کریں. اس بارے اپنے میں عرض کروں سر کہ تصور علی خان نے ایک تو یہاں جو ایمرسن کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی ہے، انہوں نے کہا ایک میں بلاک آپ کو بنا دیتا ہوں. یہاں انہوں نے انتظامیہ سے بھی یہی بات کی ہے، اور انہوں نے جہاں بھی کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ڈاکٹر تصور علی خان ہے، یہ انجینئر ہیں، ان کو سادے پبلک سکول میں داخلہ نہیں ملا تھا، یہاں ملا تھا، اور یہ بات ان کے دل میں آج تک ہے. اچھا جو ہمارا سرائکی وسیب ہے، آپ بھی جانتے ہیں سر کہ کوڑا خان کی جو جائیداد ہے وہ اتنا زیادہ پیسہ پڑا ہوا ہے، وہ اگر چاہیں تو اس پیسے کو کام میں لا کر یونیورسٹی بن سکتی ہے. سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. جی کیس چل رہا ہے، لیکن اس میں اگر گورنمنٹ مداخلت کرے سر تو اس معاملے کو جو ہے مختصر کیا جا سکتا ہے. وسائل بھی موجود ہیں، زمین بھی سرکاری موجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو زمین آپ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے ہیں یا الاٹمنٹیں کر رہے ہیں وہ نہ کریں. مظفر گڑھ جو ہمارا وسیب ہے، جو ڈسٹرکٹ ہے، یونیورسٹی اس کا سر حق ہے. آپ اکیلے ٹوکیو میں دیکھیں سر،
जापान के शहर टोक्यो में सर आप यूनिवर्सिटियां गिन लें, नेट का ज़माना है सर, आपको पता चलेगा कि यार यहाँ तो हर दूसरे मील पे यूनिवर्सिटी है। तो सर वो अच्छा फिर उसमें तमाम सहूलतें मौजूद हैं सर। तो मुजफ्फरगढ़ जैसा कदीम ज़िला सर, कदीम जो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें यूनिवर्सिटी का ना बनना बहुत बड़ा जुल्म है। बच्चियाँ ख़ास तौर पे मलिक साहब, बच्चियाँ नहीं पढ़ सकती सर, ऐसे घराने अब भी मौजूद हैं जो बच्चियों को भेजते नहीं हैं, और अगर वो बच्चियाँ पढ़ के वापस चली जाएं अपने गाँव को, अपने इलाकों को, तो ज़ाहिर है उनका एक एजुकेशन, देखिए एक माँ अगर पढ़ी जाए तो पूरा खानदान मतलब अगर हुकूमत तवज्जो दे सकती है तो उसी जो सरदार कोड़े खां ट्रस्ट है जी सर, उसी के वसाइल से उसी में इतनी मतलब माकूल रकम मौजूद है कि थोड़ी सी कोशिश करके मुजफ्फरगढ़ को यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया जा सकता है। वसीहत मौजूद है सर, और एजुकेशन के लिए मौजूद है सर। ये कोई दूसरी बात नहीं है सर कि मैं वैसे कह रहा हूँ, ये सब लोग जानते हैं, मुजफ्फरगढ़ का बच्चा बच्चा मलिक साहब जानता है। आप उसी वसीयत से ताल्लुक रखते हैं, आप भी अगर ये इरादा करें और गवर्नमेंट तवज्जो दे तो ये मसला माली नहीं है सर, ये मसला सिर्फ नीयत का और बदनीति का है सर। इस मसले को हल करें तो मसला हल हो, वसाइल मौजूद है, सरकारी जमीन भी मौजूद है सर, पैसे भी मौजूद। ठीक, जिंदगी हाथों की लकीरों में कट भी गई। डॉक्टर साहब आप अपनी जिंदगी का कोई यादगार वाकया हमारे साथ शेयर करें, और इसके साथ किस शख्सियत से आप मुतासिर हैं? देखिए मैंने अर्ज़ किया कि मैं सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन से मुतासिर हूँ। सबसे अच्छा, पक्का, प्यारा और मोहब्बत वाला रिश्ता वालिदैन है। और जो सबसे वाक़या मेरी ज़िंदगी में जिसे मैं भूल नहीं सकता वो वही है कि मेरे वालिद तो फौत हो गए थे। जब मैंने वालिदा को साथ लेके हज मुकम्मल किया, और यानी आखिरी जो हम सही कर रहे थे तो उस वक्त ना बारिश हो रही थी तेज़, और जब वो मुकम्मल कर लिया तो जाके दोनों माँ बेटा बैठे तो मैं रोया शदीद। तो वालिदा ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने तो जो है ना एक फरीज़ा सर अंजाम दिया, मुझे यहाँ लाए, मुझे हज कराया। मैंने कहा मैं बाबा को मिस कर रहा हूँ, काश वो होते तो मैं उन्हें भी हज कराता। मैं उसको समझता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी, देखें यार मलिक साहब, ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा वक्त जो गुजरा वो अपने माँ बाप के साथ गुजरा। उसके बाद भी गुजर रही है, ये भी बहुत अच्छा है, अल्लाह का इनाम है, हर दिन इनाम है। और वो दिन और वो सफ़र मुझे भूलता नहीं जो मैंने माँ के साथ हज का सफ़र किया, और वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा था, वो ऐसा वक्त था कि जो खूबसूरत तरीन है सर। और मैं वाकई रोया, और मेरी मालदा भी रो गई, और मेरी बलाएं लेने लगी। मैं आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब प्रोग्राम के आखिर में हमारे बैठक न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं उनको क्या पैगाम देंगे, ख़ास तौर पर उन बच्चों को जो आपकी तरह दूर दराज इलाकों से पढ़ने की एक ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन वसाइल की वजह से आप अपनी वालदा का नाम लेकर रो पड़े, आंखों में आंसू जारी हो गए। यकीनन माँ का मकाम ही ऐसा है कि उनकी मोहब्बत में आंसू तो कुछ भी नहीं, सब कुछ कुर्बान है। डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन को, ख़ास तौर पर उन बच्चों को क्या पैगाम देंगे कि जो दूर दराज इलाकों में वो आला तालीम के ख्वाहिशमंद? बस सर ये जो आइडियल सूरत हाल कहीं नहीं होती मलिक साहब, मैं एक ही पैगाम दूंगा कि अगर उनके पास वसाइल नहीं है ना, इरादा है, अपने वालिदैन से दुआएं लें, और जब पढ़ रहे हैं ना वो खूब मेहनत करें। पढ़ने के लिए कोई काम करना पड़ता है, करें। सर इसी शहर में मैंने ट्यूशन पढ़ाया, इसी शहर में मेरे पास चारपाई नहीं होती थी जब मैं शुरू में आया सर, और इसी शहर में सर मैं फाकू में भी रहा, ये मुल्तान है सर। और अब ऐसा नहीं है सर, यानी जब मेहनत बंदा करता है तो ये बच्चे उदास ना हो। बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर ये काम उधर लगवा दें, उधर मैं करता हूँ सर जो मेरे से होता है, लेकिन सर मैंने मजदूरी भी की है सर, इसमें कोई हर्ज नहीं। जो बच्चे पढ़ते हैं सर उन्हें चाहिए कि वो पढ़ें और अपने आप को पक्का रखें और माँ बाप का एहतराम करें। उनके पास खुदा ज़मीन पर मौजूद है। अगर कोई कामयाब होना चाहता है अपने वालिदैन की इज़्ज़त करे, इज़्ज़त करे, इज़्ज़त करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को ये पैगाम दिया कि अगर कोई बच्चे मंजिल हासिल करना चाहते हैं तो ज़मीन पर खुदा मौजूद है, वो वालिदैन का अदब करें। और मैं भी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन बच्चों को ये इस शेर की सूरत में ज़रूर पैगाम दूंगा जो वालिदैन बड़ी मुश्किल से यहाँ आते हैं और पता नहीं किस तरह अपनी वो चीज़ें बेच कर उनको पढ़ाने का ख्वाब रखते हैं,
لیکن بچے آ کر کچھ یہاں آ کر جب خراب ہو جاتے ہیں یا آوارہ گردی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے اکثر یہ بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ ملتمس ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام آج کی بیٹھک کے لیے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں تاکہ اس پروگرام کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے پروگرام کوآرڈینیٹر جناب اشرف بھٹی صاحب کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔